اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے وہ ایک تمہارے لیے ہے، اور تم چاہ رہے تھے کہ بغیر اسلحے والی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلام کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو جڑ سے کاٹ دے تاکہ حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ یہ بدر کے تعلق سے یہ آیتیں ہیں، اور مسلمان مدینے سے نکلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 کچھ صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے جو کہ شام سے وہ مکے کے لوگوں کے مال و اسباب لے کر آ رہے تھے۔ پھر ابو سفیان ساحل کی طرف ہو گئے اور انہوں نے مکے میں خبر کر دیا تھا، اور مکے سے لوگ 1000 کا لاؤ لشکر لے کے بدر کے مقام پر آ گئے، اور بغیر طے کیے ہوئے یہ مسلمانوں کو اور کفار کو آپس میں حق اور باطل کا معرکہ واقع ہوا۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کچھ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ جنگ نہ لڑنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان اگلی آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مل کے رہے گی، یا تو جس تجارتی قافلے کے تعاقب میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے تم نکلے ہو کہ تم کو مال و اسباب مل جائیں، کیونکہ جب تم مکے سے اپنے مال و اسباب چھوڑ کے گئے تھے تو ان لوگوں نے تمہارے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت مدینے میں تمہاری حالت پتلی ہے، تم کو مال و اسباب کی ضرورت ہے، تو تم کو یہ مل جائے گا، یہ تمہاری خواہش۔ اور تم اس وقت یہ بھی چاہتے ہو ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، بغیر اسلحے والی، یعنی تم کو جنگ نہ کرنا پڑے، تم کو یہ تجارتی قافلہ مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حق جو ہے ثابت ہو جائے، یعنی ایک مرتبہ حق و باطل کا معرکہ ہو جائے، اور یہ مکہ کے قریش اور مشرکین جو کہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تم کو ختم کرنے کے، آج فیصلہ ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم کو دونوں میں سے ایک جو ہے نا دے گا، یا تو یہاں فتح دے گا یا وہاں فتح دے گا، چاہے اس کو مجرمین ناپسند ہی کیوں نہ کریں، اور کفار کا بالکل ان کا جڑ سے کاٹ دے۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ کس طریقے سے فتح دیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجا، یہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے دور رہنے کی۔ جو یکے بعد دیگرے آئیں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی مدد کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور دوسرا اس کا مقصد وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، تم مطمئن ہو جاؤ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اور مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، حکیم اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 300 اور کچھ تھی، اور یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے۔ پوری طریقے سے مسلح ہو کے نہیں نکلے تھے، ان کے پاس بھرپور ہتھیار نہیں تھے، اور ان کے مقابلے میں مکہ کے جو مشرکین تھے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، تقریباً 1000، اور سب کے سب مسلح تھے، اور اس نیت سے وہ لوگ آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور پوری طریقے سے تیاری کر کے آئے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے یہ حالت دیکھی تو ایک مسلمان کا جو آخری وقت میں بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ سے وہ مدد مانگتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی کرے، استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ مشہور ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعا کر رہے تھے۔ آپ کی مشہور دعا ہے اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدے کا، ان شئت لم تعبد، اگر تو چاہے گا تو یہ تیری جماعت آج ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس اب چلیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر آپ نے سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سورہ قمر کی آیت ہے۔ یہ جماعت آج شکست کھا جائے گی اور یہ اپنی پیٹھ دکھائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے، اور یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان مومنین کی مدد کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ یہ جبریل آ پہنچے ہیں اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، اور یہ لڑائی کا ہتھیار زیب تن کیے ہوئے پہنے ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت رفاعہ مشہور صحابی ہیں، یہ اہل بدر میں سے تھے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اہل بدر کو آپ اپنے ہاں کیسا سمجھتے ہیں؟ بدر کے غزوے میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، آپ مسلمانوں کے ان کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ سب سے افضل مسلمان ہیں، سب سے بہتر مسلمان ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہمارے ہاں فرشتوں میں بھی جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کیا تھا وہ سب سے بہتر فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کی یہ مدد اسی وجہ سے جیت نہیں ہوئی تھی، جیت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، ایک مومن صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے اور ان کو خوشخبری، ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھائی دیکھو ہماری مدد آ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھیجتا تب بھی ان کی مدد ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احدت طائفتین کا وعدہ کر کے رکھا تھا، تم کو یا یہ ملے گا یا وہ ملے گا۔ اس لیے مومن کو اللہ تعالیٰ پر ہر حالت میں ہمیشہ توکل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب وہ تمہارے اوپر اونگ چھا رہا تھا،
اونگ ہلکی نیند کو کہتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس سے تم کو پاک کر دیں، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہارے اندر سے شیطان کی گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں گرہ لگا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے جب مشرکین کی تعداد دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ ساز و سامان سے مسلح ہیں، تو اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف حضرت مقداد تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، یہ نہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان پہ اونگ چھائی۔ اونگ ہلکی نیند جھپکی کو کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کی تھی، ایک تو یہ کہ غزوے والے دن سے ایک رات پہلے آپ ذرا تصور کریں کہ صبح کو آپ کو جنگ پہ نکلنا ہے یا کسی بڑی مہم پہ نکلنا ہے، تو آدمی کا ٹینشن کتنا رہتا ہے، کتنی پریشانی رہتی ہے، کیا حالت رہتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اس رات تمام صحابہ بھرپور، بالکل بہت ہی گہری نیند سوئے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ اس رات ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو ایک تو اس اونگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سو لیتا ہے تو اس کا پورا اطمینان ہو جاتا ہے، صبح جب یہ اٹھے تو یہ پوری طریقے سے مطمئن تھے۔ اس کے بعد جب یہ میدان میں گئے تو میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلکی سی اونگ چھائی، پھر یہ دوبارہ مطمئن ہو گئے۔ یہ اسی طرح کی اونگ تھی جیسے کہ غزوہ احد میں تھی۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم و پریشانی کے بعد امن و عافیت عطا فرمانے کے لیے اونگ اتاری۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں بھی احد کے میدان پر ان لوگوں میں تھا جن کو اونگ آ رہی تھی اور بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر رہی تھی، تو بدر کے میدان میں بھی یہ دوسری اونگ اسی ٹائپ کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پانی برسایا۔ میدان میں شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کا چشمہ تھا اس پہ قبضہ کیا تھا۔ پھر مشہور صحابی حضرت خباب، انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس چشمے پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑاؤ ڈال رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ پھر آگے بڑھ چلیے، جنگی نقطۂ نظر سے ہمارے لیے بہتر وہی ہے۔ تو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، مشرکین پانی پہ بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر طریقے کا ہتھیار ہے، وہ ہر طریقے سے مسلح ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور تم ناپاکی کی حالت میں تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، پینے کا پانی نہیں، تم کس طریقے سے جنگ لڑو گے؟ اور زمین ریتیلی تھی، ریتیلی زمین میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرا کرم یہ کیا کہ بارش برسا دیا۔ بارش میں ریت جم جاتی ہے، اس پر نقل و حرکت آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے نہانے کا اور پانی جمع کرنے کا جو ان لوگوں نے کھڈا کھود رکھا تھا آسان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر دوسرا انعام ہوا، اور پھر ان سے جو شیطانی وسوسہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ انعام کیا کہ وہ سب بے تب اقدام، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو مضبوطی سے جما دیا۔ یہ ان تمام چیزوں کے علاوہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کیا تھا، اور آخر میں جب مسلمان اپنے اس پہ جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قدموں کو جما دے اور ہمارے ایمان کو ثابت رکھ، آمین یا رب العالمین۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کے قدم کو جماؤ. ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر پور پر مارو. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دشمنی کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا تو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے. یہ پس تم اس کو چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. ابھی بھی غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے. جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کیا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم جو ایمان والے ہیں ان کے قدم کو جماؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، میں ان کے دلوں میں تمہارا ڈر ڈال دوں گا. یہ اس لیے، اور تم جو کفار ہیں ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ہر پور پر مارو. پور انگلیوں کے اس کو کہتے ہیں، اور پیروں کے یہ انگلیوں کہتے ہیں، تاکہ یہ تلوار پکڑنے کے یا کسی کام کے لائق ہی نہ رہیں ان کے ہاتھ اور پیر. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مخالفت کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل مسلمانوں کو، ایمان والوں کی مدد ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی صفت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اور یہ امت مسلمہ کی بھی خصوصیت ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی کو نہیں دی گئی تھی. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ دشمن جب 1 مہینے کی مسافت پہ رہتا ہے، اتنی دوری پہ رہتا ہے، تو ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ڈر اور خوف جم جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کریں گے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. میں تو تمہاری مدد کر ہی رہا ہوں. ایک مدد کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ سامنے والا جو مشرک ہے، جو دشمن ہے، اس کے دل میں تمہارا رعب اور دبدبہ جم جائے گا، وہ تم سے ڈر جائے گا. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت شدید عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اور بے شک کفر والوں کے لیے تو جہنم کا اور آگ کا عذاب ہے ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی جہاں جہاں مسلمان کافروں کے مقابلے میں ہیں، تو اللہ تو مسلمانوں کے قدم کو جما دے اور کفار کے قدم کو اکھاڑ دے، اور آج بھی ہمارے لیے فرشتوں کی مدد کو بھیج. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو ملو، جنگ میں آمنے سامنے ملو، لڑائی میں، وَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو ان کو پیٹھ نہیں دکھاؤ، بھاگو نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور اس دن جو آدمی اپنی پیٹھ دکھائے گا ان کو، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے جنگی چال چلنے کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے، او متحیزن الی فئۃ، یا کسی جماعت میں ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ چونکہ غزوہ بدر کا یہ سب قصہ چل رہا ہے، اس لیے جنگ ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم اصول بتایا کہ اگر میدان میں مسلمان ہیں اور وہ مشرکین سے آمنے سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کسی مومن کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ کسی کافر کو پیٹھ دکھا کے میدان جنگ سے بھاگے۔ بھاگنا کسی بھی شکل میں جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو، بچو، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جس کے خون کو حرام کیا ہے، ناحق اس کو قتل کرنا۔ چوتھا سود کھانا۔ پانچواں یتیم کے مال کو کھانا۔ چھٹا جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ڈر کے بھاگ جائیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ساتواں پاک دامن، صاف ستھری غافل اور مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ یہ بخاری نے اس کو 2766 اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بشر ابن معبد مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے گیا۔ آپ نے یہ شرطیں پیش کیا کہ توحید و رسالت کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور رمضان میں روزے رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا عہد کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، 2 باتیں میرے بس کی نہیں ہیں، 2 چیزیں میں نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ جہاد، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا وہ اللہ کا غضب اور غصہ لے کر لوٹنا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں ڈر کے مارے اگر جنگ سے بھاگ جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں۔ دوسرا صدقہ، کیونکہ میرے پاس صرف چند بکریاں ہی ہیں اور 10 اونٹ ہیں جو میرے گھر والوں کی سواریاں ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سے اپنے ہاتھ کو سکوڑ لیا، پیچھے کھینچ لیا، اور آپ نے فرمایا جب جہاد اور صدقہ ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز پر میں تم سے بیعت کروں اور کس چیز پر تم جنت میں جاؤ گے؟ آخر کار جب یہ صحابی نے باتیں سنا تو انہوں نے تمام چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا: شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور لڑائی سے بھاگ جانا۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ پیٹ پھیر کر بھاگ جانا ایک بہت ہی خراب بزدلی کی علامت ہے۔ اس سے میدان جنگ میں بھاگنے کی صرف 2 ہی شکلیں بچتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے: وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ۔ میدان جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑتے لڑتے جب دو بدو تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو آدمی جو ہے نا پیچھے ہٹ جائے جنگی چال کے لیے، پیچھے ہٹنے کے بعد پھر دوسری طرف سے آ کے پھر حملہ کر دے، اس کو کہتے ہیں جنگی چال، پینترا بدلنا۔ وہ میدان سے بھاگ نہیں رہا ہے، دشمن پہ اور زیادہ کاری ضرب لگانے کے لیے، وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے دوسری طرف سے آ کے حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بچنے کی شکل ہے۔ یا یہ او متحیزن الی فئۃ، آدمی جنگ میں جہاں دو بدو آمنے سامنے کی جنگ ہوتی ہے، بہت ساری ٹکڑیاں ہوتی ہیں، میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، یعنی دائیں جانب کی فوج ہوتی ہے، بائیں جانب کی ہوتی ہے، سامنے کی ہوتی ہے، پیچھے کی ہوتی ہے۔ جس ٹولی میں وہ تھا، جس جماعت میں ہوتا، اس میں اکیلا بچ گیا تو وہ یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جائے کہ میں دوسری جماعت سے جا کے مل جاؤں گا جو دائیں بازو والے لڑ رہی ہے، یا جو دوسری جماعت ابھی پیچھے بیٹھی ہے ان کے ساتھ مل کے میں دوبارہ حملہ کروں گا۔ تو یہی 2 ہی شکلیں، یعنی دوبارہ لڑنے کے لیے، ورنہ ڈر کے بھاگ جانا یہ کسی بھی شکل میں جو ہے نا جائز ہے ہی نہیں ہے۔ بہت سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جہاں جہاں بھی مومنین کفار سے دو بدو کی جنگ لڑ رہے ہوں، چاہے وہ شام میں ہوں یا افغانستان میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر اور ان کو فتح نصیب عطا فرما، اور ان کو اس چیز سے بچا کہ اس میں سے کوئی بھی مومن جو ہے نا پیچھے ہٹے۔ آمین یا رب العالمین۔